بچا لیتا؟ کہا کہ نہیں، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے ماں کی وعدہ خلاف کر اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو اس سردار غوث پاک فرماتے ہیں جب یہ جملے میری زبان سے نکلے تو اس سردار کے دل پہ چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ تو اپنی ماں سے وعدہ نبھاتے ہوئے سچ کہہ کر اپنا نقصان کر رہا ہے، اور میں اپنے رب سے اسلام قبول کرنے کے بعد اطاعت کا وعدہ کرنے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہا ہوں، گواہ رہنا میں نے توبہ کی۔ اور جتنے اس کے ساتھی تھے سب نے توبہ کر لی۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کافر کا مال مباح اور جائز ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ یہاں غوث پاک اپنا مال ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں، اور یہاں رہنے والا مسلمان اپنے مسلمانی کے باوجود گورنمنٹ سے جھوٹ بول کے بینیفٹس لے رہا ہے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر۔ یاد رکھیے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ باتیں بہت ہمیں بری لگتی ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایسی بات بیان کی، کچھ افراد میں کھانا کھانے بیٹھے اور کہ وہ صاحب یہ نہ بیان کرتے تو بہتر تھا، پتہ چلا وہ دونوں بھی جھوٹ بول کے لے رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں تو یہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے سے کافر کو نقصان پہنچانا زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں اگر مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر تم بری ذمہ ہو جاؤ، نجات کا رستہ مل جائے، یا تو اس کی برائیاں تمہارے نام اعمال میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور پھر تم پر بھی رحم کر کے تمہیں بخش دے۔ لیکن کافر نہ تمہاری نیکیوں کا اہل ہے اور نہ اس کے نام اعمال سے نیکیاں وغیرہ کچھ نکالی جائیں گی، لہذا وہاں اگر ایسا معاملہ ہوا تو گرفت ہی گرفت ہے۔ اگرچہ اللہ کی مشیت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن توجہ فرمائیں، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہاں جھوٹ بول کر اپنے مسلم کمیونٹی کو ایک بے عزتی کے مقام پر پیش کریں کہ کبھی اگر انکوائری ہوتی ہے ٹائٹ قسم کی تو پھر ایک مسلمان کے سامنے مسلمان سے چیز ظاہر ہو کے دھوکہ دے رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، یہ بڑی سخت بات ہے، اس پہ توجہ کر۔ میرے غوث پاک پھر بغداد پہنچے اور پھر مسلسل علم حاصل کرتے رہے۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بغداد پہنچے کچھ فقراء ملے، سارا مال ان کو صدقہ کر دیا، سب کا سب دے دیا، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا تھا، کیونکہ سید زادے تھے۔ سید وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک جن کی قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو خاندانی غیرت کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے؟ لیکن فرماتے ہیں میں کچرے کے ڈھیر پہ چلا جایا کرتا تھا، وہاں جو لوگ پھل اور سبزیاں پھینکتے تھے انہیں صاف کر کے وہ کھایا کرتا تھا۔ بعض تو فرماتے ہیں میں گھاس کھا کر گزارا کرتا تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج مسجد میں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، ہمارا مسلمان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میڈیا پہ کوئی اصلاحی بیانات آ رہے ہوں اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں حص نفس ہوتا ہے وہاں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نعتیہ محفل ہے، بڑا نعت خوان آ رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ میں تو اس میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے بعض اوقات اخلاص نہیں دیکھا ہے کہ بڑے نعت خوان کا نام سن کر آ کر بیٹھ جائے، اور اگر اعلان ہو کہ وہ نہیں آئے، طبیعت خراب ہے، تو اللہ کے نبی کا ذکر چھوڑ کر مسلمان باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے نبی کے لیے نہیں آئے تھے، اس نعت خوان کے لیے آئے تھے، اس فلان شخصیت کے لیے آئے تھے۔ تو ہم اصل میں خوش الہانی سننے کے لیے آتے ہیں کیونکہ نفس کو پسند آتی ہے۔ اگر نعت خوانی کے محفل ہو تو 10-10 ہزار کا مجمع آپ کو نظر آئے گا، اور اگر اسی مجمع کو کہا جائے کہ کل درس قرآن ہے، امام صاحب درس قرآن دیں گے، آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگ آئیں گے۔ لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس قرآن میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، 70 ہزار کا مجمع۔ اور غوث پاک جب کلام فرماتے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی کرامت تھی کہ جیسا سامنے والا سنا کرتا تھا ایسے ہی سننے والا سنا کرتا تھا۔ غوث پاک عالم بنے، بہت بڑے مفتی بنے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں جب عراق میں کوئی مسئلہ آتا
اور عراقی مفتیان کرام اس کا جواب دینے سے عاجز آ جاتے تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹکی بجاتے، اس کو ہم کہتے ہیں نا، فوراً اس مسئلے کو حل کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی قابل توجہ بات، صوفی باصفا، شیخ طریقت، غوث پاک، ولیوں کے سردار، یہ ہم سب لفظ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے مفتی غوث پاک، مفتی شیخ عبد القادر جیلانی، عالم شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہم نے وصف علم کو اتنا معمولی اور حقیر سمجھ کے پیچھے کیا ہے کہ باقی تمام اوصاف سے آپ کا تعارف کراتے ہیں، وصف علم کے ساتھ نہیں کرواتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور طریقت اور شریعت ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہوتی ہے، پھر طریقت ہوتی ہے، اس کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یہ آج کل کے جعلی کے ڈبے قسم کے پیر، جھپی والی سرکار، کوئی ڈنڈے والی سرکار، کوئی سگریٹ والی سرکار۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو کہ وہ مزار پہ جی سگریٹیں رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کینسر کا مریض ہے وہاں پر آ کر 40 سگریٹیں پئیں، آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ ہاں بھائی بات جی، وہ بابا جی سگریٹ پیتے تھے، جی بابا جی نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا، وہ بابا سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اس بابا کا بنا دیا مزار، لوگ جا کے وہاں پہ سگریٹیں پی رہے۔ جاہل ترین لوگ، ہمارے مذہب اسلام میں گدیوں کی وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ظاہری فرمایا، اگر رشتہ داریوں سے وراثت تقسیم ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوتے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر فاروق کو بنایا ہے۔ عمر فاروق نے اپنے متبع سنت صحابی بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنا وارث نہیں بنایا، عثمان غنی کو وراثت دی گئی ہے، اور خلافت پھر وہاں سے حضرت علی کے پاس آئی ہے، پھر نبی کا چونکہ اشارات ہوتے امام حسن کے پاس، اور امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی۔ ہمارا مذہب اسلام اہلیت اور ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ اہل کو امانت سپرد کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک اعرابی تھے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت جب امانت میں خیانت ہوگی، اور پوچھا جانتے ہو امانت میں خیانت کیا ہے؟ پھر فرمایا امانت میں خیانت یہ ہے کہ منصب نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا، ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں۔ آج آستانوں پر میں نہیں کہتا ہوں ہر آستان ایسا ہے، اگر ہمارے اچھے مشائخ نہ ہو تو یہ دنیا ہی تباہ ہو جائے، لیکن اچھے پیر حضرات اور مشائخ کو ان جاہل قسم کے پیروں نے تباہ و برباد کیا ہے، جو جاہل ہے، جن کو دین کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ گدیوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم رہنمائی کریں گے۔ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بندر آپ کے گھر میں اس کے ہاتھ میں اس طرح دے کر کہے کہ اس کی شیپ بنا دو، تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے کر دیکھے نہ کان چھوڑے گا نہ ناک چھوڑے گا۔ تو یہ ایسے آستانوں پہ قابل ہو گئے ہیں جنہوں نے علم کے لیے بے نہیں سیکھی، جن کی تربیت نہیں ہے، لیکن ابا جان فوت ہوئے تو بیٹے جان نے فوراً سیٹ سنبھال لی اور قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار۔ یہاں عورتیں بیٹھی ہیں بے پردہ، وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہاں مریدین سجدے کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو پیر صاحب چرچ کا سٹا لگا رہے ہیں، لیکن مسجد زور سے نہیں ہنسیے گا، ایک بات میں آپ کو سناؤں، چرچ پیر تو میں نے ان کے مریدین انڈیا کا واقعہ تھا، میں نے ان کے مریدین سے کہا یہ کیا ہے؟ پیر صاحب چرچ پیر ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، جب پیر صاحب چرچ پیتے نا تو اللہ سے ڈر لگ جاتی۔ تو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پیر صاحب کی چرچ کی بیعت کر لی جائے، کہ جو چرچ کی سگریٹ پیر صاحب کو اللہ سے ملا رہی ہے تو بھی پیر سے تو سگریٹ افضل ہوئی۔ تو ایسے ایسے جاہل لوگ آپ اندازہ کریں، اور ان کو متبعین مل بھی جاتے ہیں ایسے بہت سارے۔ تو یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ علم سیکھ کر عالم اور مفتی بنے ہیں، آپ نے پھر بیعت کی ہے اور پھر بیعت کروائی بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، واضح طور پر شرح قائد اٹھائیں، اس کی شرح نبراس اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، عالم ہوگا۔ لیکن توجہ رکھیے گا کہ عالم سے مراد سند والا عالم نہیں، سند والا عالم، علم والا عالم۔ میں خود اس فیلڈ کا آدمی، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے نوجوان سند ہاتھ میں لے لیتے ہیں، 8 سال پڑھ کر علم صفر ہوتا،
تو اس کو عالم کہنا علم کی توہین ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کسی دارالعلوم سے تربیت حاصل نہیں کی لیکن سینہ بسینہ اکتساب علم کیا ہے، بزرگوں کے سامنے زانوِ تلمس دراز کیا ہے، عقائد و دلائل سیکھے ہیں۔